چلیں تو اب ہم نے آپ کو کچھ انفارمیشن دی، لیکن جو ایکسپرٹ ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں انیل وادوانی، ایسوسیٹ پروفیسر آف سائیکالوجی JPMC. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر انیل ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف ہریکر، ہیڈ آف نیورو سائنسز ایٹ بکائی یونیورسٹی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عارف. آپ سے اسٹارٹ کرتی ہوں ذرا سا ہمارے ناظرین کو آسان الفاظ میں، کیونکہ ہمیں ہی لگتا ہے جیسے یہ ویسٹ میں ہے، یہ بیماری یہ ویسٹ میں ہے، پاکستان میں اس سے اتنی فیملیئر نہیں ہے لوگ. یہ ہے کیا؟ ہاں، یہ ایکچولی لرزہ ہے. سر اگر آپ ان کو کہیں اردو میں تو راشا. اچھا، اس کو راشا بھی کہتے ہیں اور راشا کی بیماری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لائک یو آلریڈی سیڈ کہ آلموسٹ لائک 4.5 لاکھ پیشنٹس ہیں ان پاکستان، لیکن ورلڈ وائڈ اف یو لک ایٹ اٹ، ورلڈ وائڈ تو 10 ملین ہے. اٹس اے ہیوج چنک آف پیشنٹس. ٹھیک ہے نا، ورلڈ وائڈ. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا آدمی کی ایج بڑھتی ہے، ایز ہی گیٹس اولڈر، ایز ہی گیٹس انٹو ایج، یہ زیادہ کامن ہو جاتا ہے. تو اٹس کامن ایٹ 60 to 70 ایئرز آف ایج. اور یہ بڑھنے والی بیماری ہے. تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیز. ٹھیک ہے نا. بٹ اس کا یہ ہے کہ اف یو ٹیکل اٹ، اگر آپ جلدی اس کا علاج شروع کریں تو یو کین پرولونگ لائف in a more healthy way. It's life threatening? It's sort of life threatening, yeah, because ہوتا یہ ہے کہ جو شریانے ہوتے ہیں the cells، جسے ہم انگلش میں نیورونز کہتے ہیں، نیورونز keep dying away. اچھا، نیچرلی بھی وہ ڈائی اوے ہوتے ہیں، obviously there's a natural aging process, but this is hasten. مطلب یہ ہے نا، کچھ لوگوں میں تیز ہو جاتا ہے ایجنگ پروسیس. لیکن یہ کن کو ہوتی ہے؟ Yes, what causes Parkinson's? What causes? I mean, there's no real cause it. لیکن ایک یہ ہے کہ جینیٹک ہو سکتا ہے. If you have Parkinson's disease in the family, you're more likely to have it. Okay. دوسری بات ہے نیوروٹاکسنس. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے جہاں پر آپ کی ڈیولپمنٹ بڑھ رہی ہیں، وہاں پہ there are more neurotoxins in the environment, in the atmosphere. تو جتنی نیوروٹاکسنز ہوں گی obviously they're going to affect the neurons، یا جو شریانے ہیں دماغ کے ان کو افیکٹ کرے گا. That is why it is also found in certain areas of the world. It's more prevalent. جیسے آپ نے بتایا western countries میں more prevalent. ڈاکٹر انیل، یہاں پہ اویئرنیس کتنی ہے اور فیملی یا پیشنٹ خود کس طرح اس سچویشن سے کوپ اپ کرتا ہے؟ ہاں، بہت بہت شکریہ. آپ نے ایک عالمی موضوع پہ یہ پروگرام ارینج کیا. میں کچھ چیزیں عارف صاحب نے جیسے آپ کو بتائی کہ اگر دیکھا جائے تو جو 2021 کی ریسنٹ اسٹڈیز آئی ہیں، ساؤتھ ایسٹ اور ساؤتھ ویسٹ ایشیا میں دنیا میں سب سے زیادہ پارکنسن کے مریض پائے جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ویسٹ. اس کی جو سب سے اہم وجوہات جو کہ عارف صاحب نے بیان کی، انوائرمنٹل پولیوشن، جینیٹک میوٹیشن، جینیٹیکل انہیریٹنس، خاندانی بیماری کا آنا، اور ہمارے یہاں لائف ایکسپیکٹینسی کا بڑھنا اور اس انوائرمنٹ میں بڑھنا کہ جہاں سانس لینا بھی دشوار ہو چکا ہے. یہ ان میں سے کچھ وجوہات ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ادویات بھی ان علامات کی طرف لے جاتی ہیں ہمیں، جیسے کہ کچھ اینٹی سائیکوٹکس ہوتی ہیں، کچھ ایسی ادویات جیسے بلڈ پریشر کو لو کرنے کی ادویات، کیلشیم چینل بلوکرز، وہ بھی لے جاتے ہیں. مگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بہت سی وجوہات مل کے اس بیماری کو پیدا کرتی ہیں. اب دوسری طرف آتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں کیوں بڑھ رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں بہت ہی اہم اور بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہیں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب، پارکنسنس کا مینٹل ہیلتھ سے کیا تعلق ہے؟ مینٹل ہیلتھ سے بہت امپورٹنٹ تعلق ہے. لیٹ می ٹیل یو، جو مین نیورو ٹرانسمیشن کہتے ہیں، جو مین نیورو ٹرانسمیٹر یا ہارمون ہوتا ہے، کال اٹ ہارمون. ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں ڈوپامین. رائٹ. اچھا، ڈوپامین the happy hormone. ہاں، the happy hormone. Yeah, the happy. Yeah, exactly. You speak my language. The happy hormone, that is the main neurotransmitter for Parkinson's disease. Okay. ٹھیک ہے نا. تو happy hormone اس لیے کہتے ہیں because what it does is increase your motivation. یعنی آپ کو زیادہ خوش کرتا ہے actually. So it is a happy hormone. اور دوسری بات ہے it enhances your quality of life. Yes. And it always makes you happy. You feel better when the dopamine levels are good in the blood. ٹھیک ہے. Once کیونکہ جو cells ہوتے ہیں they are called dopaminergic cells، اس میں یہ پایا جاتا ہے. The moment they are deranged یا خراب ہو جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں یا بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان میں سے وہ گرنے لگتا ہے. You have dopamine deficiency. Okay. That's exactly. So this is exactly what it is all about. Right. The problem یہ ہے کہ with the passage of time it is getting more and more common. کیوں؟ اس لیے
کیوں لانجیٹیوٹی بڑھ رہی ہے. آپ بیماریوں کتنی ساری بیماریاں دنیا میں ہیں ان کی ٹریٹمنٹ آ گئی ہیں. لائک فار ایگزامپل ہارٹ ڈیزیز, پہلے اسٹینٹس کہاں ہوتے تھے. بالکل ایسے ہی. ایز لانجیٹیوٹی گوز اپ the chances of your having Parkinson's disease also goes up. ڈاکٹر انیل, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس شخص کو اس کی تشخیص ڈائگنوز ہو جاتی ہے وہ کیسے ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھ سکتے ہیں, ان کی فیملی کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ دیکھیں, میرا تعلق شعبہ نفسیات سے ہے. میں کچھ اس کے مینٹل آسپیکٹس بیان کرتا ہوں, وہ پھر پریونشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ڈاکٹر عارف ہمیں اس میں زیادہ گائیڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ نیورو ڈی جنریٹو پروسیس ہے. جو اگر دیکھا جائے تو دو ہارمونس ہوتے ہیں جو کہ دماغ میں جو دو کیمیکلز وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈوپامین, دوسرا ہوتا ہے سیروٹونین. وہ دونوں ایک دوسرے کو بیلنس رکھتے ہیں. ڈوپامین کی ڈیفیشنسی یا کمی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مختلف قسم کے نیورونز ہمارے ذہن میں مسلسل ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, جس سے نیورو ڈی جنریٹو پروسیس. جب ڈوپامین کم ہوتا ہے تو ہاتھوں میں کپ کپاہٹ ہوتی ہے, ہاتھ پیر بالکل لرز رہے ہوتے ہیں, کام نہیں کر سکتے, چل نہیں سکتے. اس کے سبب سے, اس وجہ سے 60% لوگوں میں ڈپریشن کا مرض پایا جاتا ہے. ایک گھبراہٹ اور عجیب سی بے چینی ہوتی ہے کہ میں پانی کا گلاس بھی نہیں پی سکتا. ڈوپامین ڈیفیشنسی کی وجہ سے رات کی نیند خراب ہوتی ہے, ہم سو نہیں پاتے. اس کے ساتھ ساتھ پھر مختلف ادویات دی جاتی ہیں جو کہ پارکنسن کی بیماری کے علامات کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہیں. وہ ٹائم فریم کے لیے ہوتی ہیں کہ کوئی دوا 6 گھنٹے, کوئی 8 گھنٹے اثر کرتی. اس بیماری کا علاج آج تک تشخیص نہیں ہو سکا. ہم صرف لائف اسٹائل کو بہتر کر کے اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یا اپنی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں. اسی طرف میں آتا, سولوشنز کی طرف آتا ہے کہ اب کیوریبل علاج کیا ہے. علاج کیا ہے؟ دیکھیں, the word curable is not there, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کیوریبل تو نہیں ہے, it's treatable. اچھا, آپ کے اس پوائنٹ پر میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی آپ پہ, کیونکہ ہمیں بریک جانا ہے. بریک پر سے جب واپس آئیں گے تو ہم یہیں سے پھر کنٹینیو کریں. We'll go on a short break. Stay right here with us. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان, میرے ساتھ موجود ہیں دا ون اینڈ اونلی صدف عبد الجبار. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہر صبح باخبر سویرا میں صبح 9:03 سے 11 بجے تک, اور امید کرتے ہیں آپ کی صبح کا آغاز بہت خوشگوار ہوا. اور اگر نہیں بھی ہوا تو یو نو دا فارمولا, جسٹ ٹیک اے ڈیپ بریتھ, سٹ بیک, ریلیکس اینڈ اسٹارٹ پلاننگ یور ڈے آن اے ویری شارٹ ٹرم بیسس. گھنٹے سے گھنٹہ اپنا ڈے ڈیسائیڈ آپ نے بریک میں نا ریفل کر لیے ہوں گے اپنے چائے کے کپ اور کافی, جو بھی جس کی جو پریفرنس ہے. بریک سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ موضوع پر پارکنسن ڈیزیز پر ہم بات کر رہے تھے, تو اسی کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ڈاکٹر عارف ہمارے ساتھ ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. بالکل. تو ڈاکٹر عارف, اس کو کیسے تشخیص کیسے ہوتی ہے, کیا علامات ہوتی ہیں اس کی؟ جی بالکل. دیکھیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو نارمل کام کر رہا ہے, تو لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا سلو ہو گیا, آہستگی آ گئی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہاتھ ہیں یا جسم ہے وہ تھوڑا سا کپکپانے لگتا ہے. ٹھیک ہے. ٹریمرز جسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, ٹریمرز میں بتا دوں 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک جو سب سے کامن ٹریمر ہے اس کو کہتے ہیں اسینشل ٹریمر, وہ الگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ زیادہ کنٹرولیبل ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ کی چال جو ہے وہ افیکٹڈ ہوتی ہے, چلنا سلو ہو جاتا ہے, کپکپات ہو جاتی ہے, بولنے میں لرزہ آ جاتا ہے جسے ہم مونوٹنس اسپیچ کہتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن میں لوگ پیچھے گرتے ہیں یا آگے گرتے ہیں, وچ از کالڈ ریٹروپلشن اینڈ پروپلشن. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس وقت آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ایون ڈاکٹر وڈ ناٹ نو کہ یہ پارکنسن ڈیزیز کی آن سیٹ ہے. یہ سب علامتیں اگر ہوں ایک شخص میں, دین ون ہیز ٹو گو ان اینڈ سی واٹ اٹ گیٹ سیلف چیک. ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتا دیجیے لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی کہ ذہنی صحت کے اوپر پارکنسنس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. ڈیمنشیا کے حوالے سے بھی بتا دیں, ہیلوسینیشن کے حوالے سے بھی بتا دیں, عام آسان الفاظ میں. دیکھا جائے تو پارکنسن یا راشا کی بیماری میں مختلف ذہنی امراض کی جو موجودگی وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے. جیسے 60% لوگوں میں ڈپریشن اور انزائٹی پایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ادویات جو کہ ہم پارکنسن کی ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں, اس سے مختلف قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں, جیسے سائیکوسس یا شیزوفرینیا ہو جاتا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ نیورو ڈی جنریٹو پروسیس ہے, یہ کنٹینیو ڈی جنریٹ ہوتے رہتے ہیں نیورونز. ہم ٹریٹمنٹ میں ان کے پروسیس کو تھوڑا سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں, ٹریٹ نہیں کر سکتے, بالکل کیوریبل نہیں ہے. اور آپ نے بتایا کہ ڈیمینشیا کا, کیونکہ ڈیمینشیا اور پارکنسن دونوں نیورو ڈی جنریٹو پروسیس ہیں, تو جس طریقے سے نیورون جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ یادداشت بھی متاثر ہونا شروع ہوتی ہے. مگر جب ہم پارکنسن دیکھیں تو اسپیسیفک ایریا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے, جیسے سبسٹینشیا نائگرا
وہاں پہ سب سے پہلے اس کی سراؤنڈنگ میں نیورون ڈی جنریٹ ہوتے ہیں. ڈیمینشیا میں دماغ کے مختلف حصوں میں کہیں سے بھی نیورون ڈی جنریٹ ہو سکتے ہیں. رائٹ. یہ تو بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ بتایا. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. اور ڈاکٹر عارف، ڈاکٹر انیل، آپ دونوں کا بہت شکریہ.